مطالعے کی عادت کیسے ڈالی جائے؟ اس کی عادت کیا ہے بھائی؟ ایک وقت مقررہ نکالیں آپ، اور اس ٹائم میں سوائے کتاب کے مطالعہ کوئی اور کام آپ نہ کریں. بالکل ایک عادت ڈالنے کے فجر کی نماز کے بعد اتنی دیر تلاوت کرنا، اتنی دیر اوراد و وظائف پڑھنے، اتنی دیر کوئی اسلامی کتاب پڑھنی، یا آپ اپنے شعبے کی جو کتاب ہے اس کو پڑھیں. آپ عادت ڈالیں. یہ مسلمانوں میں جہاں اور برائیاں آئی ہے کہ یہ برائی بھی ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہی نہیں جاتا، بلکہ ہم سب سے اپنے مولوی کی بات کریں. ہمارے یہاں 8 سال پڑھنے کے بعد پھر اسی پہ لوگ گزارا کرتے ہیں، اور بس امامت کر لی، کہیں جمعہ پڑھا دیا، اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. بھئی اتنے بڑے بڑے علماء جو گزرے، انہوں نے درس نظامی پڑھا ہے نا. درس نظامی تو آپ کو ایک ریل کی پٹری پہ کھڑا کر دیا گیا، بس آپ پٹری پہ چڑھ گئے. اب آپ کو چلانا، آپ کو آگے بڑھنا، یہ پھر آپ کا کام ہے. جتنا آپ کا مطالعہ ہوگا اتنا ہی ظاہر ہے کہ بڑے عالم ہوں گے، اتنی معلومات آپ کو جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اس کی عادت جو ہے بھائی کہیں بازار میں تو نہیں ملتی، ورنہ 1 کلو خرید کے ہم آپ کو دے دیتے. یہ آپ کو خود ڈالنی پڑے گی. اور ذوق کیسا ہو. شبلی نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا تو جہاز جو ہے وہ بھنور میں آ گیا. سارے لوگ عیسائی جو تھے وہ بھی اللہ کو یاد کر رہے تھے، مسلمان بھی اللہ کو یاد، کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. ایک انگریز کو دیکھا اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا. کسی نے پوچھا، او بھائی تجھے مرنا نہیں؟ ایک سارے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور تو کتاب پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا اطمینان سے. اس نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ میں نے سوچا جو سب کا حل ہوگا وہ میرا ہوگا، تو لہذا وقت کو کیوں ضائع کیا جائے؟ جتنا وقت مل رہا ہے اس میں علم حاصل کیا جائے، کتاب پڑھ لی جائے. یہ ذوق تو مسلمانوں کا، یہ ذوق تو مسلمانوں کا. اور علامہ موجود ہیں، آپ ہمارے محدثین کے حالات دیکھ. امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا؟ ابھی دیکھیں محدثین میں جو حالات ہوتے ہیں نا محدثین، امام مسلم کا انتقال اس سے ہوا کہ اس سے اندازہ لگائے کہ علوم دینیا میں کس قدر منہمک ہوتے تھے علماء. وہ ایک محفل میں گئے، کسی نے حدیث پڑھی اس کی سند، تو اس کے حدیث کی سند پر وہ علامہ مسلم کو تردد ہوا. وہ گھر آئے تو علم والا جو آدمی ہے نا، وہ صاحب یہ تو کسی کو چسکا لگ جائے نا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ان کے شاگرد نے کہا کہ ایک مرتبہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا، میں اسی کمرے میں سو گیا جس میں امام بخاری سو رہے. تو امام بخاری ایک رات میں 20 مرتبہ اٹھے، چراغ جلایا، کتاب کھولی، کوئی حدیث پڑھی، کوئی دیکھی، پھر بند کر دی، پھر سو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، پھر چراغ جلایا، پھر کتاب کھولی، حدیث. یعنی سوتے میں ان کو کبھی کسی سند پر شبہ ہو رہا، کسی کے متن پر، تو فوراً چراغ جلا کر کتاب کھول کر کے پڑھ رہے ہیں. کہ میں نے 20 مرتبہ دیکھا امام بخاری رات میں اٹھے اور چراغ جلا کر انہوں نے 20 مرتبہ جو تھی اپنی کتاب اس کا مطالعہ کیا اور حدیث پڑھ کے پھر اس کے بعد اس کو بند کر دے. تو امام مسلم جو ہے وہ حدیث کھول کر کے بیٹھ گئے، اپنی سند الٹتے جا رہے ہیں. اور بھوک لگ رہی تھی. اب جب بھوک لگی تو سوچا چلو کھانا کھانے میں، سالن روٹی میں تو دیر لگے گی، کھجور کا ٹوکرا رکھ لیا. پتہ نہیں اس میں 1 من کھجور یا 20 سیر کھجور، ٹوکرا رکھ لیا. ایک ایک کھجور کھاتے جا رہے ہیں سجدے میں. اچھا وہ سند مل نہیں رہی، کھجور کھا رہے ہیں. اب جب ہاتھ ڈالا پتہ لگا کہ 20 کلو ٹوکرا جو تھا وہ ختم ہو گیا. اسی میں امام مسلم کا وصال ہو گیا. یعنی اتنی توجہ رہی حدیث کے تلاش میں کہ توجہ ہی نہیں رہی کہ میں کتنا کھا رہا ہوں. ظاہر ایک آدمی اگر 20 کلو کھا لے، 10 کلو کھا لے تو آدمی کیسے زندہ رہ سکتا. میں بتا یہ رہا تھا ان کے وصال کا سبب یہ. تو اس میں کیا چیز تھی؟ چیز یہ ہے کہ علم کی تحصیل میں وہ اتنے منہمک تھے، اتنے باذوق حضرات ہوتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، حضرت داتا گنج علی حجویری رحمت اللہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں ایک پورا باب باندھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا وصال کا وقت آیا تو آپ کے شاگرد محدثین ہوں گے ظاہر بیٹھے. جان کنی کے وقت جب تک آدمی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھا یا عبداللہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں چلی گئی، کوئی خواہش ہے؟ تو آدمی مرتے وقت کیا خواہش کرتا ہے کہ بھائی کیا بتاؤں، میری خواہش تو تھی کہ ڈیفنس سوسائٹی میں بنگلہ ہوتا، 4 مرسیڈیز ہوتی، 6-8 ڈرائیور ہوتے، خدام ہوتے.
صفائی کرنے والے الگ ہوتے، چوکیدار ہوتا، گن مین ہوتے، شان کے ساتھ، مگر کیا کروں، موت آ گئی، کچھ نہیں ہوا۔ علم والوں کا حال دیکھیے، فرمایا ابھی بھی میری خواہش مرنے سے پہلے یہ ہے مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دو جو میرے کانوں نے نہ سنی، یا کوئی دین کا ایسا مسئلہ بتا دو جس سے میرے کان آشنا نہ ہو۔ دیکھیں اہل علم حضرات جو ہیں انہوں نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ سرکار کے ارشاد ہے کہ علم سیکھو جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک۔ تو یہ صرف حدیث ہی نہیں بلکہ اس پر علماء نے عمل کر کے بتایا۔ آپ اس طرح اگر باذوق ہو جائیں بہت اچھا۔ اور فارمولہ بھی ایک بتا دوں، جب پڑھنے بیٹھیں تو 11 مرتبہ یہ آیت سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، 11 مرتبہ یہ پڑھ کر سینے پر دم کر کے بیٹھیں تو اللہ تبارک